پارہ نمبر 11 سورۃ یونس آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ الا خبردار، ان بے شک، للہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، الا خبردار، ان بے شک، وعد اللہ وعدہ اللہ تعالی کا، حق حق ہے، سچ ہے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب کی سب اللہ تعالی ہی کی ملکیت ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ ان آیات میں آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت، وعدہ الہی کے برحق ہونے، زندگی اور موت پر اس کے اختیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان ہے، جس سے مقصد یہ ہے کہ گزشتہ باتوں ہی کی تائید و توضیح ہے۔ جو ذات اتنے اختیارات کی مالک ہے، اس کی گرفت سے بچ کر کوئی بھلا کہاں جا سکتا ہے، اور اس نے حساب کتاب کے لیے جو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے اسے بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک و بد کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، بس پھر ہمارا زور آخر کس چیز پر چلے گا؟ ہر کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کیا اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہماری مدد کریں گے؟ ہاں، اس صورت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے رستے پر ہوں گے، حق بات پر ہوں گے، قرآن اور سنت کے عین مطابق، تو پھر تو یہ ممکن ہے کہ زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان موجود ہر چیز جو ہمارے لیے مسخر کیے گئے ہیں ہماری معاون اور مددگار ہو جائیں، جیسے سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے معاون ہو گئے تھے۔ ان کا کتا، ان کے حالات، اتنی مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی، کیسے سورج طلوع اور غروب کے وقت ان کی غار سے تھوڑا دائیں یا بائیں ہو جاتا۔ حالات سازگار کب اور کیسے ہوتے ہیں، فطرت اپنے قوانین کب اور کیسے بدلتی ہے، کل کائنات کب ہماری معاون اور مددگار ہوتی ہے، کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ فرشتے آسمانوں میں ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں، پرندے ہواؤں میں ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں سمندروں کی تہوں میں، چیونٹیاں زمین کے بلوں میں، کب، کیوں اور کیسے؟ جب ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، جب ہم علم کے مسافر ہو جاتے ہیں، طالب علم ہو جاتے ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم ہمیں دنیا اور آخرت
دونوں جگہوں کے لیے۔ کل کائنات پھر ہماری معاون ہو جاتی ہے، مددگار ہو جاتی ہے۔ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، راہیں کشادہ کر دیتا ہے، کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، خوبصورت باغ بن جاتا ہے، پھول کھل اٹھتے ہیں، کیسے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کا پیٹ گھر بن جاتا ہے، کیسے کنارے پہ مچھلی انہیں کنارے پہ لگا دیتی ہے، ڈوبنے سے بچا لیتی ہے، کیسے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پورے زور سے چلانے کے باوجود بھی کاٹتی ہی نہیں۔ آزما لیجئے، اللہ کی بات مان لیجئے اور پھر دیکھیے کہ کہاں کہاں سے کس کس طرح سے مدد آتی ہے۔ لہٰذا خوب سن رکھو، خوب جان لو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، پر افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اکثر لوگ مانتے ہی نہیں، اکثر لوگ شکر گزار ہی نہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں، اکثر لوگ عقل ہی نہیں رکھتے۔ قرآن میں بارہا ان الفاظ کے ساتھ ہمیں جھنجھوڑا گیا، ہمیں پکارا گیا، تنبیہ کی گئی، بتایا گیا، جان لیجئے، مان لیجئے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ کیسے رب تعالیٰ نے وارن کیا، تنبیہ دی، ہوشیار کیا، خبردار کیا، بتایا، زور دیا۔ ہم آج کیوں ایسے بے خبر ہو گئے اور نہ ڈر ہو گئے، اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اگر لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچا تو؟ لہٰذا جہاں تک آواز نہیں پہنچی، اے اللہ ان تک بھی اس آواز کو پہنچا دیجئے۔ یا اللہ غیب سے ہماری مدد فرمائیے کہ ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا تیرا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اے اللہ ہماری مدد فرمانا، یہ زمین اور آسمان گواہ ہیں اس بات کے لیے اور ہمارے معاون اور مددگار ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، اللہ کا وعدہ تو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا غور کیجیے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو علم نہیں رکھتے، جو عمل نہیں رکھتے، جو فکر، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا، ہمیں اکثریت میں شامل نہ کرنا، ہمیں اپنی ان اقلیت میں شامل کرنا جو علم رکھتے ہیں، جو مان جاتے ہیں۔ آمین۔